بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی سیلف وحید احمد. ویلکم ٹو دا لرنر اکیڈمی. ٹاپک ٹوڈے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ایٹیٹیوڈس. سب سے پہلے تو ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے. ایٹیٹیوڈ ہر بندے کے ساتھ ہم کہتے ہیں یار اس کا بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، ایگو ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے ہماری پازیٹیو اور نیگیٹو ایویلیویشنز ہوتی ہے ٹوورڈز اینی آبجیکٹ، پرسن، تھنگس، ایونٹس، ایشوز. ان چیزوں کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. جو کہ اگر پازیٹیو ہوگی تو ہمارا رجحان اس چیز کی طرف پازیٹیو ہوگا، اگر نیگیٹو ہوگی تو اس چیز کی طرف ہمارا جو رجحان ہے وہ نیگیٹو ہوگا. آگے جو اس کے ایٹیٹیوڈ کے کمپوننٹ ہیں وہ ہے افیکٹو کمپوننٹس، بیہیویئرل کمپوننٹ اور کوگنیٹو کمپوننٹ، جس کو ABC ماڈل بھی کہا جاتا ہے: افیکٹو، بیہیویئرل، کوگنیٹو. سب سے پہلے تو افیکٹو دیکھا جاتا ہے کہ کسی چیز کا اس پہ اثر انداز ہونا. اس کے بعد اس کے بیہیویئر دیکھا جاتا ہے. بیہیویئر کے بعد اس چیز میں کوگنیٹو، اس کا جو کوگنیشنز بن جاتی ہیں، کوگنیٹو لیول بن جاتا ہے، اس کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، وہ اس کے ایٹیٹیوڈ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کے اسیسمنٹ کے دو میتھڈ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں. ایک ہے ڈائریکٹ اسیسمنٹ اور ایک ہے لکرٹ اسکیل. اب جو ڈائریکٹ اسیسمنٹ ہے اس میں ہم اس کے فیشل ایکسپریشن لے سکتے ہیں، اس کا بیہیویئر لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لکرٹ اسکیل ہے، لکرٹ اسکیل اب 5 اس کے آگے سب ہیں. جیسا کہ MCQs ٹائپ ہوتا ہے، اس کے 5 آپشنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل -3 -2 -1 0 1 2 3، اس طرح کر کے 2 1 0 1 2، اس طرح کر کے اس کے 5 آپشنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو اسیس کر سکتے ہیں. تو یہ ہے لکرٹ اسکیل. آگے فردر جو ٹاپک ہے وہ ہے ایٹیٹیوڈ فارمیشن. ایٹیٹیوڈ فارمیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسے بنتا ہے. اب ایٹیٹیوڈ ہمارا ہوتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو ایویلیویشن ٹوورڈز اینی آبجیکٹ، تھنگ، پرسن. تو ہم اس کو سچویشن، تو ہم اس کو جو ہے ایٹیٹیوڈ فارمیشن میں میجر جو چیزیں ہیں وہ ہمارے انٹرنلی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہماری پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہیں، ہمارے بیلیفس ہوتے ہیں، ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ میجر رول ہے وہ ہے سوشلائزیشن کا. سوشلائزیشن میں فرینڈز، فیملی، پیئر گروپ، پاسٹ ایکسپیرینس، ہمارا ماس میڈیا، ہمارے ٹیچرز، یہ سب چیزیں جو ہیں، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ماحول، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ فارمیشن میں اہم رول ادا کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایٹیٹیوڈ فارمیشن کے 2 میتھڈز بھی ہیں جن میں کلاسیکل کنڈیشننگ ہے اور اوپرنٹ کنڈیشننگ ہے، جو کہ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں. اب کلاسیکل کنڈیشننگ ہے تو اس میں جو ہے یہ ہمارا سوشل گروپ میں آ کر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسوسیشن پہ یہ بیس کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اگر فرض کیا کہ کوئی بندہ ایک غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کی سزا پنش کر رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ ویسا ایٹیٹیوڈ نہیں کرے گا. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ مسٹیک کر رہا ہے، ٹیچر اس کو پنشڈ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے بعد وہ غلطی نہیں کرے گا. فرض کیا وہ 2 دفعہ دہراتا تھا، ٹیچر اس کو 2 دفعہ ہی پنش کر دیتا ہے، تو اس نے ایسوسیٹ کر لیا کہ اگر میں غلطی کروں گا تو مجھے سزا ملے گی. تو یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ بن رہا ہے، ایٹیٹیوڈ فارمیشن. اس کے علاوہ ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. اس میں کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے نالج از اویلیبل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ آبجیکٹ. ہمارا جو کسی بھی چیز کے بارے میں، آبجیکٹ کے بارے میں جو نالج ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپرنٹ کنڈیشننگ ہے وہ ہمارا افیکٹو کمپوننٹ اور بیہیویئرل کمپوننٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو لرن کرواتے ہیں اس چیز کے بارے میں. اس کے علاوہ ہے سیلف پرسیپشن تھیوری. اب جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. بیہیویئر کین کاز ایٹیٹیوڈ. اب اس میں جو ہے ایٹریبیوشن پروسیس وہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک کاز اینڈ ایفیکٹ میتھڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو فنکشنل ہے اس میں ایٹیٹیوڈ فارم بیسڈ آن دا ڈگری وچ دا سیٹسفائی ڈفرینٹ سائیکالوجیکل نیڈس. اب جو اس کا فنکشننگ ہے وہ ڈفرینٹ سائیکالوجیکل نیڈس کو فلفل کرنے والا ہے. اس کے علاوہ اس کو اپلائیڈ اینڈ سوشل سائیکالوجیکل لیبز میں بھی اسیس کرنے کے لیے ڈفرینٹ میتھڈز یوز کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرفارمنگ ایکشن ایسوسیٹیڈ ود ہیپینس، اور جو ہے
ادر آبجیکٹس ان کے ساتھ پریسائز کر کے ہمارے انوائرمنٹ کو فیوریبل بنانے کے لیے ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو مین چیزیں ہیں ایٹیٹیوڈز اور ایٹیٹیوڈ فارمیشن میں، فرسٹ آف آل تو واٹ از ایٹیٹیوڈ ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ ہماری کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں ایویلویشن ہوتی ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے ABC ماڈل کا، افیکٹو بیہیویئرل کمپوننٹ۔ اس کے علاوہ ہم جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو میئر جو ہے ڈائریکٹ اسیسمنٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور لکرٹ کے اسکیل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو ایٹیٹیوڈ فارمیشن ہے اس میں بنانے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میجر رول ادا کرتی ہیں، جن میں ہماری پازیٹیو فیلنگز ہوتی ہیں کسی چیز کے بارے میں۔ اب آپ فار ایگزامپل بچہ کسی چیز میں خود انٹرسٹڈ ہے تو وہ چیز وہ جلدی سیکھ جاتا ہے بنسبت اس چیز کے جو اس کو زبردستی سکھائی جائے۔ تو یہ پازیٹیو فیلنگز ٹورڈز آبجیکٹ، اس چیز کا ہم اس چیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کے اس کا بلیف اس ریلیٹڈ اسٹرانگ ہے تو ہم اس کو اس طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ تیز ہوگا۔ اس کے علاوہ کلاسیکل کنڈیشننگ اور اوپرینٹ کنڈیشننگ اہم رول ادا کرتے ہیں کسی بھی بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے، اور بیہیویئر کین کاز ایٹیٹیوڈ۔ بیہیویئر جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کاز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں جو نالج ہوتا ہے ہمارے پیئر گروپ سے، سوشلائزیشن سے، ہماری جو سوسائٹی ہے، سوشل کوگنیشن سے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی جو تھنکنگ ہے، وے آف تھنکنگ ہے، اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بائسنس ہے وہ بھی اس چیز میں رونما ہوتی ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کے بارے میں اپنی اون تھنکنگ، اون پرسیپشن بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اپلائیڈ اینڈ سوشل سائیکالوجیکل لیب میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے فیوریبلی انوائرمنٹ بنانے کے لیے ایکشنز جو ہیں ان کو ہیپینس اور باقی ادر انوائرمنٹس آبجیکٹس کے ساتھ جو ہے پریسائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپکس، آج کے 2 ٹاپک اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، ایٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ فارمیشن۔ اب اس میں اگر کوئی اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔